وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں شارٹیج پیدا ہو اور شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی جا سکیں. ظاہر ہے کہ یہ حکومت اس پہ بھی لگی ہوئی ہے کہ اس قسم کے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے, ان پہ ہر طرح کی قانونی کارروائی کی جائے کہ وہ جس طرح سے اپنی ایک منافع خوری کے لیے غریب عوام, کیونکہ اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں صرف غریب عوام ہی کو زیادہ فرق پڑتا ہے. تو آج اس سلسلے میں ہمارے جو فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں فخر امام صاحب, ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک اپنی فیلڈ میں اور خاص طور پہ زراعت میں ان کا ایک بہت تجربہ بھی ہے اور خود بھی یہ اس میں انوالوڈ ہیں. تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو جو ڈیولپمنٹس ہیں جہاں تک کہ گندم کا تعلق ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں اور عوام کو بھی یہ تسلی ہو کہ جو گندم ہے وہ اس کی سپلائی کس طرح سے متوقع ہے اور قیمتیں کس طرح سے کم ہوں گی. اس کا ہم ایک جھلک سی ہم نے آلریڈی دیکھ لی ہے کہ ابھی پہنچی نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں 100 سے 150 روپے آلریڈی کم ہو گئی ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں سے سپتمبر کے پہلے ہفتے تک جو امپورٹ کی ہوئی گندم آ رہی ہے تو اس سے قیمتوں میں کافی فرق پڑے گا. تو میں تفصیلات جو ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں فخر امام صاحب سے, مسٹر فوڈ سیکیورٹی کہ وہ آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے کالیگ آنریبل شبلی فراز صاحب منسٹر فار انفارمیشن کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج موقع فراہم کیا کہ آپ صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنے ملک کے شہریوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں. یہ جو آٹا گندم کا ایک بحران رہا ہے یہ بنیادی طور پر چند ماہ پہلے شروع کیا گیا, اور اس میں جس کا بھی ذکر کیا ذخیرہ اندوزی اور وہ لوگ جو کہ ایک جو بنیادی ضروریات زندگی کے میں سب سے اہم رول پاکستان کی عوام کا گیہوں گندم ویٹ میں ہوتا ہے, آٹے میں, اس کو ایک عجیب کیفیت میں ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. اور یہ موجودہ جو گندم کا فصل بویا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی قیمت ابتدا میں 1360 روپے پر 40 kg رکھی گئی تھی منیمم اسپاٹ پرائس, اور پھر فروری میں اس کو بڑھا کر 1400 کر دیا گیا تھا. اور انٹرنیشنل پرائس آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں زیادہ بڑھتی گئی, اور جب یہ گندم کی برداشت ہوئی, ہارویسٹ ہوئی, تو اس میں کافی فرق پڑ گیا تھا. اور یہ 8-9 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ہمارے اس ریجن میں اور گلوبلی ایک بہت فرق پیدا ہو گیا تھا ہماری منیمم سپورٹ پرائس میں اور انٹرنیشنل پرائس میں. اسی وجہ سے شروع پہلے دن سے ہی, اس وقت میرے پاس پورٹ فولیو نہیں تھا, اس کے چند دنوں بعد میرے پاس آیا کہ وہ جو ذخیرہ اندوز تھے وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائے, اور انہوں نے اٹھایا. 1400 میں اگر خریداری ہوئی, چند دنوں کے بعد ہی کراچی جیسے شہر میں, پشاور جیسے شہر میں 1800 سے 1900 تک بکتی رہی. تو وہ جو انہوں نے ایک منافع بنایا اور بہت بنایا with no labor input یا وہ ایک اسپیکولیٹو انہوں نے یہاں مارکیٹ کا ایک انوائرمنٹ ایسی پیدا کر دی, اور وہ آج تک کافی حد تک جاری ہے. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا, حالانکہ شارٹیج 15 لاکھ ٹن کی تھی, اور اگر ہم 365 دن کا سکیل دیکھیں تو 20-25 دن کی شارٹیج تھی سال میں. پر پہلے دن سے ہی انہوں نے ایک ایسی انوائرمنٹ بنا دی, اور منافع خوری کے تحت چند افراد نے اس کو کیا, فائدہ اٹھایا.
हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि इसकी फौरी तौर पर दरामद इम्पोर्ट की जाए, और आज हम इसलिए आपके पास हाज़िर हो रहे हैं कि हमारी जो पहली शिप है आज कराची, अभी हमें पता चला कि आध घंटा पहले वो बर्थ हो चुकी है, और जैसे मेरे कॉलीग शिबली फराज साहब ने फरमाया कि उसका इम्पैक्ट आज ही कराची की मार्केट में आटे का आ गया फौरी तौर पर। हालांकि वो 63,000 टन की है, परसों 28 तारीख को भी दूसरी शिप आ रही है, तो तकरीबन 1,30,000 टन की तो एकदम दरामद हो जाएगी। और उसका जो एक नफ्सियात, क्योंकि स्पेकुलेटिव लोग भी ये देखते हैं कि प्राइस कैसे फिक्स होती है दुनिया में, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के तहत होती है। अगर उसको किसी तरह आप वो सब्सिडी ना दें, डायरेक्ट उसका जो इकोनॉमिक फंक्शंस है उसके तहत। और उन्होंने ये फ़ायदा इसलिए उठाया कि शायद वो शॉर्टेज 25 दिनों की थी तकरीबन, उसको अभी से उन्होंने इस चीज़ को बरूए कार लाकर और ये मुनाफा खोरी शुरू कर दी। अब जैसे ही ये वीट आएगी और जो अगले 2 माह हैं, सितंबर की एंड तक इंशाअल्लाह तकरीबन 4,88,000 टन 8 शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं, और मेरे ख्याल में ये पहला होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी फैसला किया कि पब्लिक सेक्टर टीसीपी के ज़रिए भी हम इंपोर्ट्स जो हैं कुछ करेंगे। और फिर हमने डिमांड जो थी मांगी, पास्को ने भी अपनी डिमांड दी, पंजाब ने भी, अब सिंध ने भी अपनी डिमांड दी है, केपी ने भी, कि उनके जो, क्योंकि पंजाब सरप्लस है, पर पंजाब गवर्नमेंट ने एक खुशाइंद ये बहुत फैसला किया, बड़ा फैसला किया आज से 5-6 हफ्ते पहले, कि वो स्टेबल करना चाहेंगे। और उन्होंने ऑन सब्सिडी जो उनके पास ज़ख़ीरा था इस साल, उन्होंने तकरीबन 40-41 लाख टन प्रोक्योर की थी, टारगेट उनका 4.5 मिलियन था। उसके तहत उन्होंने 17,000-18,000 टन डेली जो था 1475 पर रिलीज़ किया, और शायद 100-125 रुपये जो उनके सेडेंटर्स थे उससे कम कीमत पे किया। उनका 4 से 5 अरब रुपया माहवार जो है वो सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशाइंद बात थी कि पंजाब की हद तक, और इसका इम्पैक्ट, क्योंकि पंजाब आप जानते हैं नेली 53-55% पॉपुलेशन है, तो इसका वो इम्पैक्ट काफ़ी हद तक मार्केट को स्टेबल करने में। पर उसके बावजूद जो वो चंद अफराद थे कुछ इलाकों में, ख़ास तौर दूसरे सूबों में, उन्होंने इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाने की। पर अब जैसे जैसे ये बाहर से इंपोर्ट अब आ रही है, तो ओवरऑल जो पिक्चर होगी तमाम तर मुल्क में, मेरा ख्याल में उसमें आपको प्राइस स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता और नज़र आएगी, क्योंकि एज अंडर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जब सप्लाई आहिस्ता ज़्यादा होनी शुरू हो गई, तो जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी स्पेकुलेटिव पर्पस से की थी कि हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, मेरा ख्याल में निस्बतन उनको ये मौका शायद कम मिलेगा। इसके बाद साथ साथ हम ये सोच रहे थे कि आज ही से हम एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच करें। एक हमारी शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी, गंदम की मैं बात कर रहा हूँ, एक मीडियम टर्म पॉलिसी और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हमने ये सोचा है, क्योंकि हमारी काश्त अक्टूबर नवंबर में शुरू जाती है गंदम की, मुस्तकबिल में जो हमारा आ रहा है टाइम, कि अभी से हमने प्रेपरेशन अपनी वजारत में कर लिए। ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारी जो माहिरीन हैं, हमारे एक्सपर्ट्स, हमने अभी से कैलकुलेशंस मुख्तलिफ शुरू कर दी हैं कि तकरीबन 20 मिलियन एकड़ काश्त होती है तमाम तर पाकिस्तान में। 11 लाख टन सीड की हमें ज़रूरत होती है, तो वो 11 लाख टन जो हमारा पाकिस्तान में सीड की ज़रूरत होगी, उसमें से हम 4 लाख टन को हमने अभी से असेस कर लिया कि उसको हमारी जो फेडरल एजेंसी है उसने उसका अप्रूवल भी कर लिया, और उसके साथ हमने पास्को के पास जो ज़खायर पड़े हैं 1.5-2 लाख टन, उनको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया एज रिजर्व फॉर सीड, क्योंकि सीड बुनियादी फैक्टर है जो अफेक्ट करता है अगले क्रॉप को। और अभी से हमारी ये कोशिश होगी कि जो अगला क्रॉप है कम से कम वो 5 to 10% हमारे टारगेट्स जो पिछले साल से उससे ज़्यादा पैदावार लें, और इस चक्कर में ही ना पड़े जो आज हम प्राइस कंट्रोल पे रोज़ बैठे हुए। हमारे पास सरप्लस अगर होगा तो यकीनन फिर हर चीज़ हम इंटरनली कंट्रोल कर जाएंगे, बजाय कि हम गैर मुल्की तरफ देखें कि यूक्रेन से आ रही है, रशिया से आ रही है, किसी और मुल्क से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी से हम बुनियाद रखेंगे, और फिर हम
کابینہ کے سامنے جب ہم ایک منیمم سپورٹ پرائس کا ایک ایویلیویشن کر لیں گے وہ بھی ہم سمری لے کر جائیں گے کہ ہم, اور پھر کاشتکار کو پہلے ہی پتا ہوگا کاشت کرنے سے پہلے کہ میں نے اس میں انویسٹمنٹ کتنی کرنی ہے اور یہ مجھ کو فائنل فگر جو ہوگا میرا یہ آئے گا. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ہولسٹک پکچر کو قومی سطح پر دیکھ کر ابھی سے ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ جو کوالٹی سیڈ ہے, جو پیور سیڈ ہے, جس میں ملاوٹ نسبتاً کم ہے, 100% تو پیورٹی شاید کہیں بھی نہیں ہوتی, بہرحال نسبتاً بہتر جہاں بھی سیڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی سے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. یہی چیز ہم ریت کو اٹھا کر اور کاٹن کی طرف بھی کر رہے ہیں اگلے سال کے لیے. حالانکہ کاٹن کی تو ہارویسٹ ابھی شروع ہوئی ہے, پر اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ہمارے بہت اہم ترین 5 جو میجر کراپس ہیں, دھان, گنا اور مکئی کے علاوہ کاٹن اور ویٹ. تو یہ ہم, اور کاٹن کا میں بریفلی صرف مینشن کرتا ہوں, 42 سے 45 ہزار ٹن ہمیں کاٹن کی ٹوٹل پکچر کی ہمیں ضرورت ہوگی پاکستان میں, اور اس میں سے ہم تقریباً 30,000 ٹن آئیڈینٹیفائی ابھی سے کوشش کریں گے کہ جو وہ کرائٹیریا جو ہے آف اپرووڈ ورائٹیز وہ ابھی سے ہم آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں کہ آئندہ کاشتکار کو مشکل نہ پیش آئے. تو اس طریقے سے ہم اسٹریٹجک تھنکنگ آگے کر رہے ہیں کہ ہم نے پریکٹیکلی, ایک طرف تو ریسرچ ہوتا ہے, ریسرچ میں وقت لگتا ہے, پھر ہم نے چائنا کو بھی کے ساتھ ایک MOU ہم تیار کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ایک شارٹ ٹرم, میڈیم اور لانگ ٹرم کریں, جس سے ہم اپنے جو اسٹرکچرل امبیلنسز ہیں, ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو ہم نے کیسے زیادہ مؤثر بنانا ہے اور ریزلٹ اورینٹڈ بنانا ہے. تو ہماری جو ساری تھنکنگ ہوگی اسٹریٹجک وہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے, اب دیکھیں نا جی, ہم کاٹن پچھلے چند سالوں سے امپورٹ کر رہے ہیں, یہ اب اس دفعہ دھان ہم نے ایکسپورٹ کیا اور میرا خیال میں 35 لاکھ ٹن ہمارا ایکسپورٹ ہو جائے گا. ابھی تک تقریباً 25 لاکھ ٹن ہوئے, 4 ماہ رہتے ہیں اس کے. مکئی میں ہم کافی ترقی کر گیا, پر اس کا سیڈ 80% ملٹی نیشنل کمپنیز سے آتا ہے. گنے کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہولسٹکلی, اور پھر آئل سیڈ $2 سے $2.5 ارب ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا, پر اس طرف بھی ہم توجہ کریں گے. پھر ہمارے جو فروٹ اور ویجیٹیبلز کا سلسلہ ہے اس کے لیے بھی ہمیں کانسنٹریٹ کر کے ایسی چیزیں لانی پڑیں گی کہ ہماری ویلیو ایڈیشن ہو. ہمارا اس کا جو ہے فروٹ اور ویجیٹیبلز کا $600 سے $700 ملین, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے مینگو کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 129,000 ٹن کی تھی, 129,000 ٹن. وہ تقریباً فگر ہم نے ابھی تک کر لیا 125,000 ٹن, اور اس کے تقریباً 25 دن اور رہتے ہیں ایکسپورٹ آف مینگوز کے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سال ہم 140 سے 145,000 ٹن, جو کہ تقریباً 80 سے 90 ملین ڈالر مینگوز. اس کے باوجود کووڈ تھا, ہمیں پرابلمز تھے, خاص طور ہمارے ایئر فریٹ کے. حکومت کی 3-4 وزارتوں نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جہاں میں پرابلم آ رہا تھا ہم نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے یہ بات طے کر کے اس چیز کو اوور کم کیا. تو انہی الفاظ سے آج کا مقصد ایک ہی تھا. سیکرٹری صاحب اور میں نے جانا تھا کراچی, تو ہم نے سوچا کہ بجائے ہم کراچی جا کے شپ کی وہاں ویلکم کریں, ہم بذریعہ شبلی فراز کے فورم سے ہم شپ کو ویلکم کر کے آئندہ ہم جائیں گے, کیونکہ ابھی 8 شپس اور آنی ہیں کہ ہم وہاں جا کے حاضری دیں. جی سر یہ بتائیں کہ آپ نے دونوں وزراء صاحبان نے ذکر کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے. جب آپ کو پتا ہے ذخیرہ اندوزی ہوئی, کن لوگوں نے کی, تو کتنا ایکشن لیا گیا, کن لوگوں کو جرمانے کیے گئے یا پکڑا گیا, کہ بعد صرف آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہوئی, یہ ایکشن لیا گیا ہے؟ اگر لیا گیا ہے تو بتائیں کس کے خلاف ایکشن ہوا ہے. سیکنڈلی شبلی فراز صاحب سے کوشچن ہے کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے, وفاق نے ٹیکس کم کلیکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے کراچی میں انفراسٹرکچر بلڈ نہیں ہو سکا. تو کراچی میں جو بارشوں سے تباہی ہوئی جو صورتحال ہے اس کا ملبہ بھی وہ وفاقی حکومت پہ ڈال رہے ہیں کیونکہ وسائل کم فراہم کیے گئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلا سوال آپ کا, ذخیرہ اندوزوں کو ابھی تک کسی نے کیوں نہیں اپریہنڈ کیا؟ اس کا بنیادی تو ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے ہماری صوبائی حکومتوں پہ. بہرحال ہمارا بھی ایک مورل ایک اس میں حصہ ضرور ہے کہ ہم ایز پالیسی میکرز, کوآرڈینیٹرز آف دا فیڈریشن, یہ بات آپ کی بالکل جینوئن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہی ایک آپ کی جو بات ہے اس کے اوپر
یہ کیونکہ میرے لیے تو ایک نیا ایک ایسپیکٹ ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں آہستہ آہستہ زیادہ نہیں، اور میرا خیال میں ذمہ دار جو لوگ ہیں آہستہ آہستہ ان کی طرف آئیں گے، اور یقیناً اس میں زیادہ بہتری کی ضرورت ہے. شاہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے. یہ ان کا دوسرا سوال جو ہے. جی بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے کوئی بھی سچویشن ہو، سندھ حکومت نے اس پہ سیاست کی ہے اور اپنی ناکامیوں، اپنی نااہلی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ الزام وفاق کی طرف دیا ہے. اب اگر آپ ان سے حساب لیں، جو کہ لینا چاہیے اور ہم انشاءاللہ لیں گے، کہ پچھلے 10 سالوں میں کتنے کھرب روپے، 14 کھرب سے زیادہ روپے انہوں نے کس چیز پہ لگائے. انہوں نے آیا ان وجوہات کی وجہ سے نہیں لگائے جس کی وجہ سے انہوں نے کل ان بلوں کی مخالفت کی سینٹ میں، یا کوئی اور وجہ تھی؟ جواب تو انہوں نے دینے. یہ سوال تو ہمارا بنتا ہے ان سے پوچھنے کا کہ کراچی کو جس طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جو کہ گزشتہ 10 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہی ہے. ویسے تو بہت عرصے سے کر رہی ہے، لیکن اگر امیجیٹ 10 سال دیکھے جائیں تو انہوں نے، یہ تو اربن سندھ کی یہ حالت ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو رورل سندھ ہے وہاں پہ کیا تباہی ہوگی، وہاں پہ کس طرح لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں کتنی غربت ہے، وہاں پہ جو ایک نہ اسپتال ہیں نہ ایجوکیشن ہے. انہوں نے بجائے اس کو، جیسے کہ کہا گیا کہ لڑکانہ کو کراچی بناتے، انہوں نے کراچی کو لڑکانہ بنا دیا ہے. جناب شفیع صاحب، بارہا یہ بات کہی جا رہی ہے، دیکھنے میں بھی آ رہی ہے کہ کراچی جسے عروس البنات کہا جاتا تھا، اس کی حالت زار دیکھ کر رونا آتا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ دن بہ دن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ آئین سے، قانون سے بالاتر نظر آ رہی ہے. وفاقی حکومت سوچ رہی ہے، کچھ کر نہیں رہی ہے. وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے سندھ میں گورنر راج لگائیں، ورنہ جزوی مارشل آپ کو لگانا پڑے گا ان دفعہ کروں. دیکھیں جی، یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ سارے عوام جانتے ہیں، سوائے جو وہاں کے بلاول بھٹو صاحب ہیں یا مراد علی شاہ صاحب ہیں. یہ جو ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہاں ایک بات یہ رہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بارشیں ہونے کی ذمہ دار بھی وفاقی حکومت ہے. صرف یہ نہیں کہا، باقی تو انہوں نے سب کر دیا ہے. اور یہ اس طرح ایکسپوز ہوں گے اور ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ میں کیا کارکردگی ہے، پارلیمنٹ میں انہوں نے کون کون سے عوامی بینیفٹ کے یا ملکی مفاد کے بلوں کو انہوں نے اپوز کیا، اور انہوں نے ذاتی شخصیات کے لیے، اپنے لیڈرز کو بچانے کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پہ لگایا ہے. اس کا یہ کراچی اس کی ایک منہ بولتی تصویر ہے. وفاق اس ضمن میں کیا کرنا چاہ رہی ہے اندر؟ یہ وقت بتائے گا. ایسا کہ آپ نے جو گنوں کی صورتحال بتائی، اس میں ایک بنیادی وجہ آپ کی وزارت پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ کی وزارت میں پوری افراد قوت جو ہے موجود نہیں ہے. اس وزارت میں پورا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، تو یہ مشاورت ہی آپ کو پوری نہیں دے سکتی. جو گندم کی صورتحال ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، کہ آپ کے پاس وزارت میں لوگ ہی نہیں ہیں، تو یہ سارے مسائل تو رہیں گے. کپاس کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، آپ وزارت آپ کی کیا ڈلیوری کرے گی. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی وزارت میں جو ہیومن ریسورس کی کمی ہے، ٹیکنیکل نو ہاؤ کی کمی ہے، اسے پورا کرنے کے لیے آپ کا کیا پلان ہے. ریٹیڈی در کا جو مسئلہ ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کی وزارت کے پاس پورا جو عملہ ہی نہیں ہے، آلات نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ مسائل آپ کے لیے گمگیر ہوئے. اور آگے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہماری جو گندم کی پیداوار ہے یہ 27 فی ایکڑ ہے، دنیا کی یہ جو ہے 45 فی ایکڑ ہے، اور پروگریسو فارمر 70 فی ایکڑ رہتا ہے.
اس میں اتنی زیادہ گنجائش ہے امپروومنٹ کی. اس پہ جو ٹیکنالوجی ہے نو ہوا ہے وہ کسان کے پاس گئی نہیں ہے. اس میں آپ کے محکمے کا آپ کی جو صوبائی حکومتیں ان کا کوئی رول ہی نظر نہیں آتا. اسے امپروو کریں کہاں سے بہتری آئے گی. تھینک یو. آپ کا بہت فار ریچنگ کوشچن ہے. جہاں تک آپ نے وزارت کی بات کی, بالکل ہمارے پاس شاید وہ ہیومن ریسورس نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوئی نا کہ جب 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو کر دیا تو پروڈکشن جتنی بھی ہے پیداوار زرعی اجناس کی وہ تو صوبوں کے پاس ڈیوالو ہو گئی ہے. ہمارا جو میجر رول رہ گیا ہے جیسے ابھی آپ نے خود کہا وہ پالیسی میکرز کا ہے, پالیسی فارمولیٹرز کا ہے, پالیسی کوآرڈینیشن کا ہے. اور اس کے تحت ہم اب یہی جو میں نے آپ سے باتیں کی وہ جو 4 لاکھ ٹن کے ہم چاہتے ہیں کہ ریلیٹیولی بیٹر سیڈ ہم آئیڈینٹیفائی کریں, صوبوں کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تو صرف پاسکو کے پاس ہے اور وہ بھی بطور سیڈ نہیں لیا گیا تھا, پر اس میں بھی ہم نے جو بہتر ویٹ ہے اس کو ہم ایز اے ریزرو رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایٹ دا ٹائم آف سوئنگ کمی ہو سیڈ میں, جو کہ ہو سکتی ہے جو میں حالات اب دیکھ رہا ہوں. اسی لیے ہم اس کو قبل از وقت 2.5 مہینے پہلے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. پر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ کاٹن, یہ ریسرچ کا فیکٹر ہے. ریسرچ میں ہم نے انویسٹمنٹ بھی نہیں کی اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں ہم صرف بلڈنگز ہی نہیں کرتی, کوالٹی آف ہیومن ریسورس کی مین بات ہے. وہ لوگ جو کمیٹڈ ہوں, جن کے پاس وسائل بھی ہوں. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے. اب کوشش یہی حکومت کر رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب اپنی لاسٹ تقریر بجٹ کی انہوں نے کہا 2 فیکٹرز کو ہم پش کریں گے, ایک کنسٹرکشن انڈسٹری اور دوسری ایگریکلچر. تو ہم اب وقتاً فوقتاً ایسے منصوبے لائیں گے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک انجیکشن ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہم صوبوں کو انکریج اور پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جہاں تک ٹڈی دل کا آپ نے کہا وہ آپ جانتے ہیں, یہ ہماری نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر میں ہر ہفتے وہاں بریفنگ بھی ہوتی ہے 3-4 گھنٹے, جو کہ میں خود شروع میں بات چیت کرتا ہوں تقریباً 15 سے 20 منٹ. ابھی ہم تھر پار کر دیکھنے گئے ہوئے تھے جو ایکشن ہے, میں خود تھا اور ہمارے ساتھ وہ انجینئرنگ چیف تھے اور پورا ایک قافلہ تھا کہ, اور جو ہمیں خدشہ تھا کہ ہارن آف افریقہ کس سے بہت زبردست اور اس وقت آ رہا تھا, ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے کافی حد تک اس کو کنٹرول کر لیا. بلکہ آج اخبار میں تھا کہ وہ کیونکہ وہاں بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں افریقن کنٹریز میں, وہ اس طرف اس کا رخ ہو گیا کیونکہ ہمیں اس وقت بریڈنگ ہمارے ہو رہی ہے تھر پارکر میں. اور ہم نے خود ایک جگہ ایکشن دیکھا, ہمارے جو وہاں ورکرز ہیں دے آر ہیروز, جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں وہاں کام کر رہے اور بڑی کمٹمنٹ ڈیووشن ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ایک دن وہاں بھی گزار کے آئے اور اگلے ہفتے ہم چولستان بھی جائیں گے, اس پھر بعد ہم بلوچستان بھی جائیں گے, خیبر پختونخوا کا بھی ہم دورہ کریں گے. مقصد یہ ہے کہ پریپریشن ہونی چاہیے. جیسے آپ نے کہا ہم تقریباً 200 لوگ ریکروٹ کر رہے ہیں, اسی لیے انٹمالوجسٹ 100 انٹمالوجسٹ ہوگا, ان کے ساتھ اسسٹنٹس ہوں گے اور ان کے ساتھ کوئی اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو پوری طرح کور کر سکیں. آپ کی بالکل بات بجا ہے کہ اس لیول کے شاید ابھی ہم نے 2-3 ڈائریکٹر سیکرٹری صاحب کی ٹیم نے پروموٹ بھی کچھ لوگ کیے ہیں, کافی خلا رہا ہے کافی حد تک, اس کو ہم پر کریں گے. پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیزرونگ پیپل وہاں ہیں, کوالیفائڈ لوگ وہاں ہیں, کیونکہ وہ پھر ایڈ کرتے ہیں, نالج میں بھی ایڈ کرتے ہیں, ویلیو میں بھی ایڈیشن کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہر شہری پاکستانی کو ہوتا ہے اور قوم کو بھی. یہ جو ڈپینڈنس ہے ہماری ہر وقت, اب چائنا ایک ایسا ملک ہے جو سپر پاور بن گیا تھرو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میرا خیال میں, اور انہوں نے دنیا کے بہترین اداروں میں جا کے تعلیم حاصل کر کے آگے چائنا کو فائدہ پہنچایا. ہم چائنیز سے چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, ان کی جو ریسرچ ہے, اس کا ہمیں فائدہ ہو. آگے بھی ہم لے رہے ہیں پر آن اے اسمال اسکیل, اس کو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں لارجر اسکیل کیا جائے. میں نے ذکر بھی کیا کہ MOU ہم چائنا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. حال میں بھی گئے تھے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب چائنا, ان کو ہم نے لکھ کر دیا تھا کہ یہ ہمیں ایگریکلچر میں چاہیے. میری خود 2 میٹنگز ہوئی ہیں چائنیز ایمبیسڈر کے ساتھ. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم لے کر سامنے آئے, اور سی پیک کا جو سیکنڈ سٹیج آ رہا ہے اس میں انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ وہ جو 13 زونز بن رہے ہیں اس میں ایگریکلچر کو بھی کانسنٹریٹ کیا جائے, ریسرچ پہ, ایکسٹینشن پر اور ڈیلیوری. آگے بھی ہم چائنا کی جو یہ ہائیبرڈ رائس ہے وہ ہم لگا رہے ہیں, پر ہم چاہتے ہیں کہ انہیرنٹلی ہم از خود
اس پیمانے پر ریسرچ اپنی لے آئیں کہ یہ چیزیں ہم خود پیدا کریں. ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے ہمیں بیک اپ سپورٹ دے کے کہ ہم ہر وقت یہ نہ دیکھیں کہ ہم فلاں جگہ سے لیں گے. ہم انہیرنٹلی پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو انکریج کریں, پروموٹ کریں اور ان کو بیک اپ کریں کہ وہ چیزیں ہم پاکستان میں پیدا کریں. حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے متحرک ہوئی ہے. کیا یہ معاملہ صرف پوائنٹ سکورنگ تک محدود ہے یا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانیہ سے معاہدہ جو کہ ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ بھی موجود نہیں ہے, تو اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ فخر امام صاحب, آپ کی گفتگو سنی, ہم توقع کر رہے تھے کہ آپ وزارت جب سنبھالیں گے تو بہتری ہوگی, لیکن بدقسمتی سے ابھی بھی ہمیں صرف امیدیں ہی نظر آئیں کہ مستقبل میں یہ ہوگا. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی بات کیجیے. سارا الزام آپ نے ذخیرہ اندوزوں کا لگایا کہ وہ اس سارے بحران کے ذمہ دار ہیں, تو کیا قانون سازی آپ نے تجویز کی ہے آج تک ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے لیے؟ کیا وزارت قانون کو اس سلسلے میں قانون سازی کرنے جا رہی ہے؟ قانون تو ہے جی, اینٹی ہورڈنگ ایکٹ موجود ہے, عمل کی ضرورت ہے. عمل کرنا ہے صوبوں نے, اضلاع میں, بلکہ میجسٹیریل لیول پر یہ کام ہوتا ہے. اگر آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں, تجربے کار ہیں, ہمیشہ آن دس گراؤنڈ یہ سچویشن پہ پکڑا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. وہ جو بنیادی سوال انہوں نے کیا تھا وہ کون لوگ ہیں, کاش کہ مجھے پتا ہو تو پھر شاید مشکل ہوتی. پر آپ والی بات کہ ہم نے تبدیلی نہیں, تقریباً ہمیں 100 دن کے قریب ہوا ہے اس وزارت میں. ایمرجنسی میں ہم چلے ہیں پہلے دن سے. پہلے NCOC کی میٹنگز کرتے رہے, پھر یہ ٹڈی دل کی میٹنگز کرتے رہے. ہم نے جو یہ پالیسی, یہ جو میں نے باتیں کی ہیں, اگر آپ ہوں کاشتکار تو آپ کو یقیناً فرق نظر آ جائے گا. اگر ہم نے وہ جیسے کہا ہے نا کہ 4 لاکھ ٹن 11 لاکھ میں سے اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کوالٹی سیڈ اور اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں فارمر تک, تو آپ کو 5 سے 15% ایک فیکٹر کی وجہ سے ییلڈ میں فرق آئے گا انشاءاللہ. تو وہ چیزیں ہم پریکٹیکلی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی اسکیل کے اوپر, یہ نہیں کہ ایک جگہ کے لیے نہیں, ٹوٹل جس کو کہتے ہیں کہ on the larger scale of for the people of Pakistan. تو اور پرائم منسٹر صاحب نے جو پچھلے سال یہ 277 بلین کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا جی, پرائم منسٹر کے جی, تو وہ جو ہوتا ہے پروجیکٹ اس کے تقریباً 13 مختلف پہلو ہیں. اس میں یہ ویٹ, رائس اور یہ میز کا رکھا گیا تھا. انفارچونیٹلی کاٹن کا نہیں, ہم نے اب کاٹن کو بھی انجیکٹ کر دیا. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جہاں بھی ہم اس میں بہتری کر سکیں ہم ہر وقت اس کے لیے کوشاں ہیں. جی, آپ کا سوال تھا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں, یا ایک محض ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, بات جب بھی نواز شریف جو مقدمات میں مطلوب ہیں, جس عرصے کے لیے ان کو ضمانت دی گئی تھی اور جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے, وہ تو لگتا ہے کہ آپ نے تصاویر سے اور ان کی جو سیاسی سرگرمیاں اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انہوں نے بیماری کو استعمال کیا, قانون کا کھلم کھلا مذاق اڑایا, اور ابھی بھی وہ لندن کی پرفضا مقامات پہ واک بھی کرتے ہیں, کافی بھی پیتے ہیں اور سیاسی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. تو بحیثیت حکومت ہماری یہ نہ صرف خواہش ہوگی بلکہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جتنے بھی قانونی ذریعے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے ہم وہ استعمال کریں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے ذاتی مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے. اور پھر میں کہوں گا کہ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کون لوگ تھے جو منی لانڈرنگ میں انوالو تھے, کن لوگوں نے کیوں مخالفت کی کل اس بل کی, ان بلوں کی جو کہ اس ملک کی انٹرسٹ میں تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. تو ہم اس سلسلے میں پوری اپنی کوششیں کر رہے ہیں, جو بھی قانونی ٹولز ہمیں اویلیبل ہیں. یہ فصل امام صاحب, یہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے. اسپیشل جو ہے وفاق کی جانب سے کئی بار قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سندھ کو ریلیف پالیسی جاری کرنے کے لیے کہا گیا, لیکن تاحال وہ پالیسی جاری نہیں ہو سکی. اس حوالے سے کیا وجوہات ہے کہ یہ زیادہ کوارڈینیشن نہیں ہے؟ دوسری سر سوال میرا یہ ہے کہ
کاٹن کی آپ نے ذکر کیا, کاٹن کی سپورٹ پرائس ابھی تک کیوں نہیں فکس ہو سکی؟ یہ ایک بہت پرانا مطالبہ ہے. کیا انجینئرز مافیا اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ وہ حکومت کے امانوں تک پہنچ چکی ہے؟ جی پہلا سوال آپ کا. جی میں نے خود سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو اسی بارے میں خطوط لکھے کہ آپ بھی جیسے پنجاب میں ریلیز کیا گیا 1475 پہ, آپ بھی جو بھی مناسب قیمت سمجھتے ہیں سندھ کی عوام کے لیے وہ ریلیز کرے. 17 سے 18 ہزار ٹن وہ ڈیلی کر رہے ہیں. سندھ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا. وہ کہتے تھے ہم کابینہ سے فیصلہ کروائیں گے, پر ابھی تک نہیں کیا. کاش وہ کر دیتے. میرے خیال میں ریلیف تو سندھ کی عوام کو حاصل ہونی تھی اور وہی ان کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں. تو ہمارے اپنے ذہن کے مطابق یہ فیصلہ ان کو کر دینا چاہیے تھا, اور اب بھی کر دیں تو گندم کی قیمت میں کافی حد تک فرق پڑ جائے گا. جہاں تک آپ نے کاٹن کی منیمم سپورٹ پرائس کی بات کی, ہم نے کافی حد تک شروع میں کوشش کی اس کے اوپر کہ منیمم سپورٹ پرائس آ جانی چاہیے کاٹن کے لیے. ہمارا اپنا اسیسمنٹ تھا, اور پر کیونکہ ڈیموکریسی میں, جمہوریت میں میجورٹی ووٹ کے فیصلے ہوتے ہیں, تو اس وقت شاید ہم وہ نہیں کروا سکے. اسی لیے ہم نے یہ سوچا ابھی سے کہ ہم اور پہلو جو ہیں کاٹن کے, ایک وہ فسکل پیکج کے تحت 6 بلین روپیز مختص کیا گیا ہے وائٹ فلائی کے لیے, جو کہ کاٹن کے کاشتکاروں کے لیے ہم نے یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ فسکل پیکج دیا تھا 1.2 ٹریلین کا سارے پاکستان کو, اس میں سے 50 ارب کا جو مختص کیا گیا تھا زراعت کے لیے, اس میں سے 6 ارب روپے جو ہیں وائٹ فلائی جو یہ کرتی ہے کافی ڈیمیج کاٹن کے لیے, اس کے لیے ہم نے منظور بھی کروائے, اور انشاءاللہ وہ کچھ تو بھی استعمال ہوں گے اور کچھ ساتھ ساتھ آئندہ استعمال ہوتے رہیں گے. السلام علیکم. اچھا سر, اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ملک میں اس وقت گندم, شوگر اور مہنگائی, بے روزگاری, اس کا ایک فقدان ہے, اور اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک مضبوط اپوزیشن ایک بار پھر ایک پیج پہ اکٹھا ہونے جا رہی ہے عمران خان کی حکومت کے خلاف. تو ان چیزوں کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ عوام سڑکوں پہ آ جائے گی, پھر آپ کچھ عملی اقدامات کریں گے, تو ایک مضبوط اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے, حکومت کو چیلنج درپیش ہے. کیسے کاؤنٹر کریں گے عمران خان کی حکومت؟ جی بالکل. دیکھیں, جہاں تک چیلنج کا سامنا ہے, بالکل نہیں ہے سامنا. ہمارا جو ایک ہی چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے نمبر 1 پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں ایک خوشحالی لا سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں, کس طرح سے ہم ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے قومی مفادات کی طرف بڑھیں. اور دوسری طرف اپوزیشن, جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ ایک پیج پہ ہو رہی ہے, وہ ایک پیج پہ ہو ہی نہیں سکتی, اور نہ ایک پیج پہ ہے. مولانا فضل الرحمان ہے تو انہوں نے چھوٹی پارٹیوں کا اجلاس بلایا ہوا ہے. ان کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی کامیاب نہیں تھی. پیپلز پارٹی کو نون پہ اعتبار نہیں ہے, نون کو پیپلز پارٹی پہ اعتبار نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا, ان کے مفادات کا ایک ان کا کامن مفاد ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے خلاف کیسز ہیں, جو بھی دولت کو بچانے کے لیے یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پہ کہ اپوزیشن اکٹھی ہے. باقی جو ہے تو ان کو کوئی نہ اکٹھ ہے, اور نہ اس میں ان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ قوم کو حکومت کے خلاف اکسا سکیں, بیکاز یہ کافی ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور جو کل پھر ریپیٹ کروں گا کہ کل جو بلوں کی مخالفت کی ہے, اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ کرمنلز کو پروٹیکشن دینے کے لیے, یہ کرمنل رائٹس کو پروٹیکشن دینے کے لیے, یہ ہیومن رائٹس کو کے لیے نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, میرا خبر امام صاحب سے ہے کہ آپ نے ابھی مینشن کیا کہ کپاس کی جو آپ ایک سمری لے کے گئے تھے جس میں مخالفت کی گئی کچھ گجرا کی طرف سے اور کچھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کپاس کی منیمم سپورٹ پرائس نہ رکھیں. سر ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا آگے اس میں کامیاب ہو پائیں گے, اور ابھی حالیہ باشوں سے جو آپ کی کوالٹی کپاس ہوتی ہے سندھ میں وہ تباہ آ رہی ہے, اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے,
اور شبلی فراز صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا سر یہ جو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا جو باقی جو انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ جب یہ حکومت مانتی ہے اور کافی عرصے سے مان رہی ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہے، تو کارروائی کرنے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ جہاں تک کپاس کا سوال ہے، جو یہ زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں سندھ میں، یقیناً اس پہ کپاس کی پیداوار پہ فرق پڑے گا، اور جہاں جہاں پانی کھڑا رہا کھیتوں میں وہ بالکل ہی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر وہاں ڈرینیج صحیح ہوئی تو پھر نسبتاً کم ہوگا، جہاں ڈرینیج صحیح نہ ہوئی کپاس کی کھیتوں میں وہاں نقصان زیادہ ہوگا۔ جہاں تک منیمم سپورٹ پرائز، وہ تو چلا گیا مسئلہ، اب ہم جیسے میں نے کہا اب ہم اور انسٹرومنٹس جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کہ کاشتکار کو جو ہے فائدہ ہو اور وہ آگے سے زیادہ اس کی کوالٹی آف لائف، اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں اضافہ ہو۔ سر دو وزیر کہہ رہے ہیں کہ حکومت ابھی تک اسحاق ڈار صاحب کو واپس نہیں لا سکی، تو نواز شریف کو کیسے واپس لائیں گے؟ نہیں، یہ جتنے بھی ہیں جنہوں نے کہ قوم کو کی معیشت کو، قوم کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو ضرور لانا چاہیے، اور یہ فرض ان کا بھی بنتا ہے کہ پاکستان مسلم نون کے جو لیڈران جو کہ آئے دن قوم کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور بے بنیاد قسم کی، بے تکی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اپنے اس زمانے کی یاد دلاتے ہیں جب کہ یہ اقتدار میں تھے اور کس طرح سے ان کی جھاڑیاں لگتی تھیں، کس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا اور کس طریقے سے انہوں نے ملک کے اداروں کو تباہ کیا۔ اب جو ہے تو وہ ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ وہ آئیں، لیکن وہ تو سب بھاگے ہوئے ہیں۔ جب ایک پارٹی کا لیڈر ہی بھاگا ہوا ہے تو پھر وہ باقی جو ان کی جو ساتھ میں کارندے ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ دوسری بات تھی، آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو رپورٹ کی بات کی تھی، میں نے آپ ہی کے اخبار میں یہ رپورٹ پڑھی ہے، جہاں تک کہ اس جو شوگر کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں جو جو ٹائم لائنز دی گئی تھیں اس کے مطابق کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ٹائم لائنز کے اندر ہی سارا جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس میں کیا کیا، کون انوالو تھے اور کیا کیا ان کو سزائیں دی جائیں گی، تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہت شکریہ کیونکہ ہمیں ایک میٹنگ ہے۔ وفاقی وزراء سینیٹر شبلی فراز اور سید فخر امام کی نیوز بریفنگ۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت ضروری اشیاء کی قیمتوں کے استحکام اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ وفاقی وزیر سید فخر امام نے کہا کہ حکومت نے آٹے کی فراہمی کے لیے گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آٹے اور گندم کے بحران کی وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ستمبر میں درآمدی گندم آنے سے آٹے کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اور سید فخر امام کی نیوز بریفنگ اب سے کچھ دیر پہلے جاری تھی۔ اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔